السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو ایک بہترین اور کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے شیطان سے بچاؤ کیوں اور کیسے۔ اس ٹاپک کا انتخاب ہم نے اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی روزمرہ زندگی میں انسان عمل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، اچھے کام کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور کسی بھی اچھے کام میں شامل ہونے، شریک ہونے کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، لیکن وہ اچھا کام کر نہیں پا رہا ہے، شریک ہو نہیں پا رہا ہے۔ اچھے کام کی ترغیب دلانے والے، اچھے کام کی طرف توجہ دلانے والے بے شمار لوگ مارکیٹ میں ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، سوسائٹی میں ہیں۔ میڈیا کے ذریعے بھی ہم اچھے کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، مساجد کے بارے میں، مساجد کے ذریعے بھی اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اور بڑے لوگ بھی جو ہے اس کے بارے میں سمجھا رہے ہیں۔ حالات اس طرح ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ بے شمار طریقے سے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے، لیکن ہمیں اچھے کام کرنے کی طرف یا تو دل نہیں مائل ہو رہا ہے، یا دل اگر مائل ہو بھی رہا ہے تو بہت جلد ہمارا دل ڈائیورٹ ہوتے جا رہا ہے، بہت جلد جو ہے اس ٹریک سے ہم ہٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھائی اس ٹریک سے ہمیں کون ہٹا رہا ہے؟ اچھے کاموں کا ذہن میں ہمارے آ رہا ہے تو ہمارے ذہنوں کو کون ڈائیورٹ کر رہا ہے؟ تو ایسے موقع پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے شیطان کا ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ اس ٹاپک انتخاب کریں تاکہ ہمیں بہت سارے اچھے کام کرنے کا جو ارادہ پیدا ہو رہا ہے ان کاموں کو انجام دینے میں آسانی پیدا ہو۔ شیطان سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ شیطان سے محفوظ رہنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ شیطان اللہ تبارک و تعالی سے چیلنج کر کے آیا ہے، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا رہوں گا۔ میرا کام دوسروں کو گمراہ کرنا، میری ذمہ داری دوسروں کو گمراہ کرنا، میری ڈیوٹی بس یہی ہے کہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا نا تو کیسے گمراہ کروں گا؟ ایک طریقے سے گمراہ نہیں کروں گا، ایک میتھڈ سے گمراہ نہیں کروں گا، بلکہ بہت سارے میتھڈز اور طریقے میں یوز کروں گا۔ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ
کبھی سیدھے سیدھے سامنے سے آ کر میں انہیں گمراہ کر دوں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ اور کبھی میں ان کے پیچھے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ کبھی میں ان کے سیدھے جانب سے آ کر گمراہ کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور کبھی میں بائیں جانب سے آ کر گمراہ کروں گا۔ کبھی سیدھے سامنے کلیئر کٹ سامنے سے آ کر گمراہ کروں گا، کبھی چھپ کر پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، ہر طرف سے میں انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ شیطان کا اللہ تبارک و تعالی سے یہ چیلنج ہے کہ اے اللہ میں جو مشن لے کر اٹھا ہوں، جو ڈیوٹی لے کر اٹھا ہوں، اس میں پوری کوشش کر کے رہوں گا، اور تیرے جو شکر گزار بندے ہیں نا بہت ہی مختصر ہی رہیں گے، میرے فالوورز، میری بات ماننے والے، میرے پیچھے چلنے والے زیادہ رہیں گے۔ یہ شیطان کا اللہ تبارک و تعالی سے چیلنج کب سے؟ اس وقت سے رہا ہے جس وقت کو اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو اپنے دربار سے دھتکار دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا، لیکن انکار کر دیا کہ بھائی مجھے جو ہے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا کیا، آگ ہمیشہ اوپر جانے والی ہوتی ہے، مٹی ہمیشہ نیچے دبنے والی ہوتی ہے، اوپر جانے والی چیز نیچے جانے والی چیز کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ اس نے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس وقت سے آج تک بھی شیطان کا اللہ تبارک و تعالی سے چیلنج برابر چل رہا ہے۔ اچھا، یہ شیطان نے تو وارننگ دے رکھا ہے کہ میں ہر اینگل سے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور پھر شیطان نے اپنے حربوں کو خود بیان کر دیا ہے کہ میں کیسے گمراہ کروں گا، کس طرح میں گمراہ کروں گا۔ یعنی وہ دشمن کتنا بڑا پاورفل، ذرا دیکھو آپ، جو سامنے والے کو یہ کہتا کہ میں ایسے تم کو ماروں گا، فلاں وقت میں تم کو ماروں گا، اس طریقے سے میں تم کو ماروں گا، تو وہ بہت بڑا پاورفل دشمن ہوگا۔ اسی لیے وہ اپنے کام کو پہلے کلیئر کر دے رہا ہے، میں آؤں گا تم کو مارنے کے لیے، ایسا مارنے آؤں گا، تو سمجھ جاؤ کہ وہ کتنا بڑا پاورفل دشمن ہوگا۔ تو شیطان کہہ رہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اے اللہ جتنے تیرے بندے ہیں ان تمام بندوں میں سے میں اپنے پیچھے چلنے والوں کو لے کر رہوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں انہیں مس گائیڈ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں انہیں بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا، وَلْآمُرَنَّهُمْ میں انہیں آرڈر دوں گا، فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ اور کہ وہ اپنے جانوروں کے کانوں میں سوراخ لگائیں، وَلَآمُرَنَّهُمْ میں انہیں حکم دوں گا، فَلْيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کیوں اللہ تبارک و تعالی جو خلقت آپ کی دے رکھی ہے اس میں چینجز پیدا کرتے رہیں، اس میں تبدیلی پیدا کرتے رہیں، میں اس کو حکم دیتا رہوں گا۔ یعنی وہ کیا کرے گا پہلے بتا دیا، کیسے کرے گا پہلے بتا دیا، اور پھر شیطان بعد میں یہ بھی کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اے اللہ جتنے تیرے بندے ہیں نا ان تمام کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ الا عبادک منہم المخلصین تیرے جو مخلص بندے ہیں نا ان پر میرا حربہ چل نہیں سکتا ہے، ان پر میری بات جو ہے کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شیطان یہاں پر ہار مان لے رہا ہے کہ جو بندہ مخلص ہوا کرتا ہے، جس میں اخلاص ہوا کرتا ہے، اس بندے کو شیطان بھی ہرا نہیں سکتا، یہ وہ ازل سے مان کر چل رہا ہے۔ شیطان ہار مان چکا ہے کہ تیرے جو مخلص بندے ہوتے ہیں نا ان کو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اچھا، اور پھر ایک جگہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا ان الشیطان قال، شیطان نے کہا ہے وعزتک یا ربی، اے پروردگار تیرے ذات کی قسم، شیطان اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے اے رب تیرے ذات کی قسم لأبرح لأغوی عبادک ما دمت ارواحهم فی اجسادهم، ایک انسان کے جسم میں جب روح پھونک دی جاتی نا اس وقت سے لے کر اس کے جسم سے روح نکلنے تک اس کا پیچھا کرتا رہوں گا، جنرل پیدائش سے لے کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھئی شیطان جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا پیچھا شروع کر دیتا ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے. یہ سبھی جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں رو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً شیطان حاضر ہوتا ہے اور اس کو کچوکا لگاتا ہے, اس کو تکلیف دیتا ہے, وہاں سے جو ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اچھا, تو پیدائش سے لے کر شیطان انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, جب تک اس جسم میں جان ہے نا تب تک برابر فالو کرتے رہتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ شیطان کے پاس کتنا بڑا استقامت ہے. دیکھو آپ کہ وہ ایک کام پہ لگ جاتا ہے نا, یعنی اس پر پوری زندگی لگا دے رہا ہے. ایک انسان کو اگر گمراہ کر رہا ہے 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کوشش کرتا ہے, ارے بھائی یہ میری بات نہیں مانتا بول کر شیطان مایوس نہیں ہوتا, چھوڑ نہیں دیتا اس کو. انسان 60 سال جی رہا ہے, 10 سال تک اس کے پیچھے پڑا رہا, پھر بھی وہ اس کی بات نہیں مانا, شیطان کی بات نہیں مانا, تو شیطان مایوس ہو کر نہیں چھوڑتا اس کو کہ بھائی ارے جان دو یار یہ میری بات نہیں مانتا, کیوں میں اپنا ٹائم اس کے پیچھے ویسٹ کروں, اس کے بجائے اگر میں کسی اور کو گمراہ کروں گا تو پھر اور کچھ لوگ میرے فالو ہو جائیں گے. یعنی شیطان مایوس نہیں ہوتا ہے. اچھا, اور شیطان مایوس بھی نہیں ہو رہا ہے اور شیطان مسلسل اپنے کام کو انجام دے رہا ہے. جو آدمی جتنا زیادہ استقامت دکھاتا نا اتنا ہی زیادہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. کیوں؟ ایک شرابی گمراہ کرنے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 1 بوتل سے 2 بوتل پیے گا. آلریڈی وہ بوتل تو پی رہا ہے, وہ 2 بوتل پیے گا. بوتل پینے کے ساتھ ساتھ ایک چوری کر لے گا, ہاں اور کیا کرے گا. لیکن ایک آدمی جو اس کی بات آج تک نہیں مانا اس کو اپنی بات منوانا, جو آج تک ہاتھ میں بوتل نہیں پکڑا اس کے ہاتھ میں بوتل تھما دینا, جو آج تک سگریٹ اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑا اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھما دینا, جو آج تک میاں بیوی آپس میں لڑائی نہیں کرے ان میں لڑائی پیدا کر دینا, یہ کمال اس کے پاس ہے. جو بالکل نہیں کرا نا اس سے کام کروانا, یہ اس کے پاس کمال کی چیز ہوتی ہے. اسی لیے وہ برابر جو ہے پیچھے پڑا ہوا ہے. اور فقال الرب, اور پھر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, رب سے چیلنج کیا نا. یہ جسم میں جب جان آ جاتی ہے اس وقت سے لے کر جان جانے تک اس کے پیچھے مسلسل پڑتا ہوا رہوں گا. یہ اللہ تعالیٰ سے چیلنج شیطان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چیلنج کر کے کہا فقال الرب, اللہ کہتا ہے وعزتی وجلالی, میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم, لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی, یہ بندے تیرے بات اگر کسی معاملے میں سن بھی لیں اور اگر پھر مجھ سے معافی طلب کریں تو ان کو میں معاف کر کے چھوڑ دوں گا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحہ, کسی نہ کسی مومنٹ میں, کسی نہ کسی مرحلے میں وہ تمہاری بات مان لیں گے, لیکن تمہاری بات جب مان لیتے ہیں تو میں ان کو دھتکار نہیں دیتا, ان کو میں جو ہے اپنے سے دور نہیں کرتا. اگر تیری بات ماننے کے باوجود بھی اگر پھر مجھ سے معافی طلب کریں تو معاف کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی رحم کرنے والی ہے, معاف کر دیتا ہوں اس کو. اچھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر موت تک پیچھا کرنے والا ہے, دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے حملہ کرنے والا ہے. اور وہ دشمن ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہے. ایک دشمن نظر آ رہا ہے تو اسے فائٹ کرنا, اس کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ دشمن جو ہم کو نظر ہی نہیں آتا ہے, وہ دشمن جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, اس سے کیسے فائٹ کریں گے, اس سے کیسا مقابلہ کریں گے؟ یقیناً یہ مشکل کام ہے. لیکن اس دور میں اس سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے آسان طریقے بھی بتایا ہے. دشمن جتنا بڑا پاورفل ہے نا, اس کو ہٹ کرنا, اس کو مارنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے آسان طریقے ہم کو دے رکھا ہے. چلیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ بھئی شیطان یہ ہمارا دشمن ہے, اس سے بچنا ہے تو کیسے بچیں, اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات شیطان کو
اپنے سے دور کرنا، شیطان کو اپنے گھروں سے دور کرنے کا طریقہ. اب ہم ذرا دیکھیں، صحیح جامع کی روایت ہے، صحیح جامع کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھتے رہو. جس گھر میں اگر نماز نہیں ہو رہی ہے تو وہ سیدھے سیدھے قبرستان کی طرح ہے. اس گھر میں نہ عورت نماز پڑھ رہی ہے، اس گھر میں نہ مرد نماز پڑھ رہا ہے، اس گھر میں نہ بچے نماز پڑھ رہے، کوئی نماز اگر گھر میں نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ گھر قبرستان کی طرح ہے. یہ اللہ کا رسول نے وعدے کر دیا. اور ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر میں کبھی بھی بسیرا نہیں کرتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. شیطان سے بچنے کا پہلا ذریعہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتے رہنا چاہیے. سورہ بقرہ کی تلاوت اگر ٹائم ہے تو ہم خود جو ہے بیٹھ کر تلاوت کریں گے، اگر ٹائم ہے تو اپنے گھر والوں سے کہیں گے، اور اگر ممکن ہو تو اپنے بچوں سے جو ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرائیں گے. اگر ہم بھی نہیں کر سک رہے ہیں، ہماری جو ہے گھر والے نہیں کر سک رہے ہیں، ہمارے بچے نہیں کر سک رہے ہیں، کم از کم جو ہے ایک جو ہے سسٹم کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کو لگا کر تو رکھ سکتے ہیں ہم لوگ. یہ آخری درجہ ہے. یہ نہیں کر سکتے تو نہیں بول سکتے ہم لوگ. بھئی ایک سسٹم کے اندر، ایک آپ کے موبائل کے اندر سمارٹ فون آپ کے پاس ہے، اس میں سورہ بقرہ کی آیتیں فیڈ ہیں، تو سورہ بقرہ آن کر کے اپنے گھر میں آواز کو ہم سنا تو سکتے ہیں. یہ لاسٹ فائنل درجہ ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا پڑے گا. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان بسیرا نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ آج کے بعد روزانہ کم از کم جتنے بھی ہو سکے، جتنی دیر بھی ہو سکے، سورہ بقرہ کی تلاوت ہم خود کریں گے، یا کم از کم جو ہے اپنے فونوں کے ذریعے سورہ بقرہ کی تلاوت سنیں گے. پہلا طریقہ سورہ بقرہ. اور دوسرا کیا کہتے ہیں اس کو، آیت الکرسی کی بھی تلاوت ہونی چاہیے. آیت الکرسی کی تلاوت ہونا چاہیے اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، خود ہماری حفاظت کے لیے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زکوٰۃ کا مال آیا، اس زکوٰۃ کے مال کو جگہ ڈال دیا گیا. اس زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ دیا اللہ کے رسول نے. بھی زکوٰۃ کا مال ہے، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، اب یہاں پر تو رکھا ہوا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حفاظت کرنا چاہیے. حفاظت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بٹھا دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رات میں بیٹھ کر حفاظت کر رہے ہیں. اچانک آدمی تھیلا لے کر آ رہا ہے اور تھیلے میں وہ جو ہے اناج بھر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گئے، جا کر پکڑ لیا، کہا کہ تم کہاں مال چرانے آئے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، فقیر ہوں، میرے بچے بھوکے بھوکے رہ رہے ہیں، لہذا مجھے تھوڑا سا مال لینے دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر بات ہے صحابی کا دل نرم تو ہوتا ہے، بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے، غریبوں کے لیے رکھا گیا ہے. اب یہ شکایت کر رہا کہ میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، چلو جان دو، تھوڑا مال لے کر جانے دو. لے کر چلا گیا وہ. اور جب چلا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سنایا اس قصے کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ وہ پھر کل آئے گا، وہ پھر کل آئے گا. پھر بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ آدمی آتا ہے، آ کر پھر اناج بھرنا شروع کر دیتا ہے، پھر پکڑتے تو پھر وہی جو ہے اپنا رونا روتا ہے. تو ٹھیک ہے جاؤ بھائی لے کر چلے جاؤ. لے کر چلا گیا. نبی کو آ کر سنا دیا تو نبی نے اپنی معجزے سے بتا دیا کہ پھر آئے گا، وہ پھر آئے گا. پھر بیٹھے ہوئے، پھر رات میں آیا، آ کر جب بھرنے لگا تو اب پکڑا، کہا کہ اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پہلے دن تم نے جو ہے ریکویسٹ کیا تو میں نے چھوڑ دیا، دوسرے دن ریکویسٹ کیا تو میں نے چھوڑ دیا، اب پھر تم چرانے آئے ہو، اب میں تمہیں نہیں معاف کروں گا، اب تو نبی کے پاس لے کر جاؤں گا، نبی کے پاس لے کر جاؤں گا. اس نے کہا بھائی جو ہے ایک کام کرو نا، میں تم کو ایک چیز سکھاؤں گا،
उस चीज के सिखाने के बदले में क्या तुम मुझको छोड़ दोगे? अगर मैं वो चीज सिखाऊंगा ना, फिर तुम्हारे माल को कोई नहीं चुराएगा, तुम्हारे जो है अनाज को कोई नहीं चुराएगा। साहबी खुश हो गए, अरे भाई कोई चीज सिखाना चाह रहा है, चलो सीख लेंगे पहले, उसके बाद छोड़ देंगे इसको। उसने कहा, जब तुम शाम करते हो तो अपने घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत करो, तो फिर कोई तुम्हारा माल चुराने नहीं आ सकता आका। फिर तुम्हारा माल चुराने वाला, अनाज चुराने वाला कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। साहबी खुश हो गए और जो है उसको छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के रसूल को खबर दी तो अल्लाह के रसूल ने कहा, सदका का वह हुआ कदूबुन दा का शैतान। बुखारी की रिवायत है ये, वो सच कहता है अगरचे के वो झूठा है, वो उसकी फितरत में झूठ है, लेकिन ये बात सच कह रहा है। और जानते हो कौन था जिसने तुमको ये सिखा कर गया? साहब ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम वो कौन था। आपने कहा, वो शैतान था। वो शैतान था, फितरी तौर पर वो झूठा है, लेकिन ये बात सच बताकर चला गया कि अगर तुम रात में आयतुल कुर्सी पढ़कर सोओगे तो तुम्हारे पास कोई चुराने वाला नहीं आएगा, कोई अनाज नहीं चुराएगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। चाहे वो तकलीफ देने वाला इंसान भी हो सकता है, इंसान भी तुम्हारे माल चुराने नहीं आएगा, कोई डाका डालने वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा, कोई चोर तुम्हारे पास नहीं आएगा। और आजकल जो है हम लोग ज्यादा ये भी सुन रहे हैं कि मुल्ला साहब हमारे अलमारी में सोना से गायब होते जा रहा है, मुल्ला साहब हमारे अलमारी में से जो पैसे गायब होते जा रहे हैं, सोना गायब हो रहा है, कपड़े गायब हो रहे हैं, लॉक लगा हुआ है मुल्ला साहब, अलमारी तो बंद है और जो है शोकेस भी बंद है, कपड़ों के अंदर बैग में से जो है फलां के कपड़े गायब होते जा रहे हैं, यानी शिकायत आम होती जा रही है। तो ये दरअसल जिन शयातीन इंसानों को सताते रहते हैं। किसी एक आदमी का सोना गायब होते रहता है, घर में मुल्ला साहब अम्मी का सोना गायब होता है, मेरी बीवी का सोना गायब नहीं होता, मेरे बहन का गायब नहीं होता, अम्मी के जो पैसे रहते हैं ना वो गायब हो जाते, अम्मी का सोना जो है वो गायब हो जाता है, हमारे बहन के कपड़े वो गायब हो जाते। जस्ट यही जो है शिकायतें हमारी सोसाइटी में सुनने में आ रही हैं। तो ये सब के पीछे शैतान और जिन का हाथ होता है। अगर वहां पर आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाए फिर वो चुराने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसको समझने की जरूरत है। तो पहला हमने ये सुना कि सूरह बकरा की तिलावत होते रहना चाहिए, और दूसरी बात हमने ये सुनी कि आयतुल कुर्सी जो है हमें पढ़ते रहना चाहिए। और अगर सूरह बकरा की पूरी आयत तिलावत करना मुश्किल है, दुश्वार है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अल आयतान मिन आखिरी सूरतिल बकरती मन क़राहुमा फी लैलतिल काफ़ता। जामे सही की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई आदमी रात में सूरह बकरा की 2 आयतें भी अगर पढ़ ले आखिरी के, तब भी जो है शैतान से काफी हो जाएगा। चाहे तो सूरह बकरा पूरा का पूरा पढ़ें, या आयतुल कुर्सी की तिलावत करें, या फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ते रहें। इससे भी जो शैतान से पनाह मिलते रहती है। और फिर हमारे बच्चों के बारे में हम बार बार शिकायत करते रहते हैं ना, बस हम यहाँ दावत को जाकर आए, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, हम दावत को जाकर आए, बच्चा बुखार में मुब्तला हो गया, हम वहां जाकर आए, बच्चे को जो है खाना नहीं खा रहा है। यानी बहुत सारी शिकायतें आज हमारे खवातीन के अंदर पाए जाते हैं कि भाई उठे कि बेटे की नजर लग गई, इस तरह की बातें हमारी खवातीन कर रहे हैं। लेकिन इस नजर से बचने के लिए, शैतान के वसवसे से बचने के लिए हमें शरीयत का क्या तरीका है उसको अपनाना चाहिए। अब नजर से बचने के लिए, बुरी नजर से बचने के लिए हमारी खवातीन आमतौर पर बच्चों के कल्ले पर काले टिपके लगा देते हैं, पेशानी पर काले टिपके लगा देते हैं, टुड्डी पर काले टिपके लगा देते हैं, हाथों में काले धागे बांध देते हैं, यानी अलग अलग तरीके वो अपनाते रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? बच्चों को शैतान से बचाने के लिए, बच्चों को नजर से बचाने के लिए दुआ अल्लाह के रसूल सिखाई। वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी की रिवायत है, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को दुआ पढ़कर फूंका करते थे। क्या? उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि अत्ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मतिन व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआ पढ़कर हमेशा अपने नवासों को फूंका करते थे अल्लाह के रसूल।
یہ دعا پڑھنے سے بچے محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ دعا پڑھنے سے بچوں کو نظر نہیں لگتی ہے، یہ دعا پڑھنے سے بچے جو ہے کھانا نہیں چھوڑتے ہیں، یہ دعا پڑھنے سے بچوں کو بخار نہیں آتا ہے۔ یعنی بچوں کو بچانے کا یہ طریقہ ہے۔ بچوں کو بچانے کا طریقہ ٹپکا نہیں ہو سکتا، بچوں کو بچانے کا طریقہ دھاگا نہیں ہو سکتا۔ یہ دعا اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھ کر پھر نبی نے کیا کہا؟ کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق۔ لوگوں جانتے ہو میں اپنے نواسوں کو یہ دعا پڑھ رہا ہوں، حسن کو یہ دعا پڑھ رہا ہوں، حسین کو یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعا پڑھ کر دم کرتے تھے۔ کیوں پڑھ رہا ہوں میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو یہی دعائیں پڑھ کر دم کرتے تھے۔ تو اس کا معنی معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر ہمارے خواتین کو چاہیے اور ہمارے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو شیطان سے روکے۔ کیسے؟ بخاری کی روایت، بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اذا کان جنح اللیل او امسیتم، جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے نا، جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے، کفوا صبیانکم، اپنے بچوں کو گھر میں روک کے رکھو۔ یہ یاد رکھی جائیں، جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے، جب سن سیٹ کا ٹائم ہوتے رہتا ہے، ہمارے بچوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے، بچوں کو گھر میں روک کے رکھنا چاہیے۔ کفوا صبیانکم، نبی نے آرڈر دیا کہ اپنے بچوں کو سورج ڈوبتے وقت باہر مت چھوڑو۔ کیوں؟ فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، اس لیے کہ جب سورج غروب ہوتا رہتا ہے نا، تب شیطان اپنے گھروں سے باہر نکلتے رہتے ہیں۔ جیسے سورج غروب ہونا شروع کر دیتا، شیطان باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ٹائم میں اپنے بچوں کو گھر سے باہر مت نکالو۔ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ، جب یہ غروب ہونے کے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے، فَخَلُّوا، پھر تم اپنے بچوں کو لے کر باہر جا سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج غروب ہوتے وقت اپنے بچوں کو لے کر باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر رات میں ہم جو ہے گھر میں سونا چاہ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر ایسا کون آدمی ہے جو ہے دروازہ بند کر رہا ہے تو دعا پڑھ رہا ہے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے دوستو۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وَاغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جب تم دروازہ بند کرتے رہتے ہو، چاہے اپنے گھر کا مین گیٹ بند کرتے کیوں نہ ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر کا دروازہ کیوں نہ بند کرتے ہو، چاہے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کیوں نہ بند کرتے ہو، بسم اللہ پڑھ کر آپ کو دروازہ بند کرنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرنا چاہیے۔ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، جس کسی دروازے کو بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر بند کرتے ہیں نا، پھر شیطان دروازے کھول نہیں سکتا ہے۔ شیطان وہ دروازہ کھول نہیں سکتا جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، مغرب کے ٹائم میں بچوں گھر باہر نہ بھیجیں، دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں۔ اور پھر وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، رات میں کھانا کھا لیے، ہاں یعنی وہ چاول کا بھگونا ایسے رکھا ہوا ہے، سالن کا بھگونا ایسے رکھا ہوا ہے، پانی کا ٹب ایسے رکھا ہوا ہے، وہ پانی کی ٹینک ایسی پڑی ہوئی ہے، ان کے اندر کچھ نہ کچھ سامان ہے، تو ایسے موقع پر اس کو ڈھانپنے کو آرڈر دیا جا رہا ہے۔ اپنے کھانے کا جو برتن ہے اس کو ڈھانپو، اپنے سالن کا جو برتن ہے اس کو ڈھانپو، اپنے پانی کا جو برتن ہے اس کو ڈھانپو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور پھر بسم اللہ پڑھ کر تمہیں ڈھانپنا ہوگا۔ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، ہانڈیوں کو ڈھانپو، اپنے برتنوں کو ڈھانپو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، بسم اللہ پڑھ کر تمہیں ڈھانپنا ہوگا۔ اور اگر کوئی چیز کھلی ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے تمہارے پاس کوئی برتن نہیں ہے، کچھ بھی چیز نہیں ہے، وَلَوْ أَن تُعْرِضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، یہ چیز ہے، اوکے، اس کو ڈھانپنے کے لیے برتن چاہیے۔ چلو بھائی سب نے ڈھانپ لیا، اس کو ڈھانپنے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اگر برتن نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کوئی بھی چیز اگر ایسی ہو تو اس پر ایسے رکھ دیا جائے، انتھا نہیں ہے ایسے رکھ دیا ہم،
چمچہ ہے ایسا رکھ دیا ہم, ایک لکڑی ایسا رکھ دیا ہم, کوئی چھڑی ہے ایسا رکھ دیا ہم. تو جس برتن پر اگر ہم ایسا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. وَاطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ, اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اگر تمہارے پاس آگ والا کوئی چراغ جل رہا ہے تو سونے سے پہلے اس آگ سے جلنے والے چراغ کو بجھا کر سو جاؤ. اللہ کے رسول کتنا خیال کر رہے ہیں. ہاں بچوں کو باہر مت بھیجو, کیوں شیطان حملہ کر سکتا ہے. دروازہ بند کرتے ہو بسم اللہ پڑھ کر بند کرو. ہاں برتن کو ڈھانپو بسم اللہ پڑھو, اور روم کے دروازے بند کرو بسم اللہ پڑھو. کھڑکی بند کرتے ہو بسم اللہ پڑھو, برتنوں کو ڈھانپو بسم اللہ پڑھو. کیوں؟ شیطان جو اس میں داخل ہو جاتا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے یہ سارے طریقے اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں. اچھا, اور آدمی کو ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے, اذکار کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی ذکر کرتا رہے بندہ. اگر کوئی بندہ ذکر نہیں کرتا ہے تو مان لو بیٹھے ہوئے ہم لوگ سبحان اللہ یا الحمدللہ الحمدللہ یا اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ بھی ذکر کرتے رہیں. اگر نہیں کریں گے تو وَمَن يَعِشْ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو ذکر بالکل نہیں کرتا اس بندے کے ساتھ ہم خود شیطان لگا دیتے ہیں. چلو شیطان تم اس کے پیچھے کرتے رہو, اللہ لگا دیتا ہے شیطان کو. جو بندہ اذکار نہیں کرتا ہے, اذکار کا مطلب ہم صبح میں اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھے, ہم لوگ نہیں پڑھے تو پھر شیطان ہمارا پیچھا کر رہا ہے. گھر سے نکلے ہم لوگ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے, ہم لوگ نہیں پڑھے تو شیطان فالو کر رہا ہے. ہم سو رہے ہیں, سونے سے پہلے دعا پڑھے, ہم کھانا کھا رہے ہیں پڑھے, کھانا کھانے کے بعد پڑھے نہیں پڑھے ہم لوگ, تو شیطان فالو کرتے رہتا ہے. اچھا, اور پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی صبح میں یہ دعا پڑھتا ہے, ذرا دیکھو اب کتنی پیاری دعا اللہ کا رسول نے سمجھایا. من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اگر کوئی یہ دعا فی یوم 100 مرۃ 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے, کانت لہ عدل 10 رقاب 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. وَكُتِبَ لَهُ 100 حسنہ 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. وَمُحْيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي. صبح میں اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو شام تک پورے 12 گھنٹے تک اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. یہ دعا اگر کوئی پڑھتا ہے بندہ تو صبح سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ بھائی یہ اگر کوئی دعا پڑھ لیتا نا تو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب, 100 نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں, 100 گناہ مٹا دیے گئے. صبح میں پڑھتا ہے تو شام تک پورے 12 گھنٹوں تک وہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ آدمی بہت ہی اللہ کی نظر میں عمدہ پیارا ہوتا ہے, اور سب سے پیارا آدمی یہ ہے. اللہ ہے کہ اسی طرح کوئی اور دوسرا پڑھتا ہے تو یہ کم ہو سکتا ہے. اگر اتنی مرتبہ کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہے تو دوسرا کوئی بھی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آ رہا نا, اتنے ثواب اس دعا کے اندر, اور شیطان سے محفوظ. اچھا, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ فقال, جب بندہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہے دعا؟ بسم اللہ توکلت, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کون سی مشکل دعا ہے بھائی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی آپ کو آلریڈی لا حول ولا قوت الا باللہ یاد رہتا ہے. اب ہم کو یاد کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ, 3 ورڈ ہم کو یاد کرنا ہے. بولو ذرا آپ لوگ, بسم اللہ توکلت علی اللہ, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ تو ہم کو آلریڈی معلوم ہوتا. اگر کوئی یہ دعا پڑھ کر اپنے گھر سے نکلتا ہے تو یقال له, گھر سے بندہ پڑھ کر باہر نکل رہا ہے, یقال له حسبک, بس اللہ تمہارا نگران ہے,
کوئی مصیبت آنے دو، بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے ماشاءاللہ۔ ایک گھر سے باہر نکلتا ہے بندہ تو بچے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو بیٹا گاڑی آہستہ چلانا، بیٹا ایکسیڈنٹ سے بچ کے رہنا، بیٹا گاڑی سلو چلانا، بیٹا گاڑی سائیڈ میں چلانا، بیٹا فلاں کرنا فلاں کرنا فلاں کرنا۔ ایک بیٹے کے بارے میں کتنی فکر کرتی ہے ایک ماں، لیکن کاش اگر وہ ماں اپنے بیٹے کو باہر جاتے جاتے بیٹا یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر ماں یہ دعا پڑھا کر بیچتی ہے بیٹے کو تو وہ بیٹے کے بارے میں نبی فرماتے ہیں حسبک، بس یہ دعا پڑھ لیے نا اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اور وہدیتا، جب گھر سے بیٹا باہر نکل رہا ہے تو پتہ نہیں کہاں گمراہ ہو جائے گا، کہاں بھٹک جائے گا، کہاں نکل جائے گا، کون سے گناہ کرے گا، کون سی خطا کرے گا، کہاں نکل جائے گا۔ یہ ماں کو ٹینشن ہوتی ہے آج، ایک ماں باپ کو فکر ہوتی ہے آج کہ بھائی بیٹا باہر نکل جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے، بیٹی گھر سے باہر نکلتی پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ ایک جو ہے سنجیدہ ماں باپ اس سلسلے میں فکر کرتے ہیں، لیکن اس دعا کو پڑھا کر اپنے بیٹی کو گھر سے باہر نکالو، اس دعا کو پڑھا کر بیٹے گھر سے نکالو تو ہدیتا، یہ جا کر واپس لوٹ کر آئے گا، ہدایت یافتہ رہے گا، گناہوں سے بچے گا اور غلطیوں سے بچے گا، گمراہی سے بچے گا۔ ہدیتا و کفیتا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کافی ہو گئی۔ وہ اوقیتا، ہر ایکسیڈنٹ سے برے چیزوں سے محفوظ رکھ دیا جائے گا۔ وَتُنَحِّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اور جو ہے شیطان کو اسے دور رکھا جاتا ہے۔ کتنی فکر کرتے ہیں ماں باپ، ہاں ظاہری فکر کرتے ہیں ماں باپ آج، لیکن اس اپنے بچوں کو سیف کرنے کا جو طریقہ نبی نے بتایا وہ طریقہ آج ہمارے ماں باپ فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب اپنے گھروں سے بچوں کو نکالیں گے نا، ان کو گاڑی تیز چلانے سے روک رہے ہیں، ٹھیک ہے اچھی باتیں بول رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کی طرف اگر آپ دعا سکھا کر باہر بھیجیں گے تو بہت سارے پرابلمز بچ جائیں گے۔ اچھا، اور پھر ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں نا، تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا رسول نے کیا فرمایا، کیا تعلیم دی، صحیح جامع کی بات، جب تم میں کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فذکر اسم اللہ، بسم اللہ پڑھتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، جب داخل ہوا تو بسم اللہ پڑھا، وحینا یطعم، اور جب کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، فإن الشیطان، تو شیطان چلا چلا کر کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہنا، بندہ گھر میں انٹر ہوا بسم اللہ پڑھا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اعلان کر کے کہتا ہے لا مبیت لکم، آج اس گھر میں ٹھہرنے کا کوئی چانس ہمارے پاس نہیں ہے، ولا عشاء ہنا، نہ ہی ہمارے پاس کھانے کے لیے کھانا یہاں پر ہے۔ اچھا، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، بندہ گھر میں داخل ہوا بسم اللہ نہیں پڑھا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھا تو شیطان کہتا ادرکتم المبیتا، ہم کو سونے کے لارجنگ تو مل گئی، ہاں اور ہم کو کھانے کے لیے کھانا بھی مل گیا۔ تو جس گھر میں داخل ہونے والا بسم اللہ نہیں پڑھا، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، تو شیطان کہتا ہے ہم کو یہاں پر جو ہے بورڈنگ بھی مل گئی، لارجنگ بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، سونا بھی مل گیا۔ اب وہ شیطان وہاں پر آرام کرتے رہتا ہے، شیطان آرام کرتے رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ذرا دیکھو آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے، ہاں سو کر جو ہے بیدار ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم، جب بندہ سو جاتا ہے نا تو اس کے سرہانے کے پاس شیطان جو ہے گھیٹی باندھ دیتا ہے، اور وہ جب سوتا رہتا ہے تو 3 گھیٹیاں باندھتا ہے، 3 گھیٹیاں باندھتا ہے، یضرب مکان کل عقدۃ، ہر گھیٹی باندھتے وقت شیطان کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، ہائے بیٹا جو ہے رات کافی لمبی ہے، تم سوتے رہو سوتے رہو سوتے رہو، اس طرح کی ہر گھیٹی باندھتے ہوئے شیطان کہتا ہے فإن استيقظ، جب بندہ صبح بیدار ہوتا ہے فذکر اللہ، اور جو ہے اٹھنے کے بعد دعا پڑھتا ہے انحلت عقدۃ، ایک گھیٹی کھل جاتی ہے، فإن توضأ، اٹھ کر وضو کرتا ہے اور ایک گھیٹی کھل جاتی ہے، فإن صلى انحلت عقدہ كلها، نماز پڑھ لیتا ہے تو 3 گھیٹیاں کھل جاتے ہیں۔ ہر سونے والے کے ساتھ یہ 3 گھیٹیاں باندھی جاتی ہیں، شیطان ہمارے پاس 3 گھیٹیاں باندھ کے رکھ دیتا ہے،
اٹھ کر دعا پڑھ لیے ایک گھیٹی کھل گئی, وضو کر لیے اور ایک گھیٹی کھل گئی, نماز پڑھ لی اور ایک گھیٹی کھل گئی, اور پھر فاصبح نشیطاً طیبا نفسی, جب بیدار ہوتا تو ایکٹیو ہو کر بیدار ہوتا ہے, وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلًا, اگر کوئی اٹھ کر دعا بھی نہیں پڑھتا, وضو بھی نہیں کرتا, نماز بھی نہیں پڑھتا, تو دن بھر اس کا سست خبیثوں کی طرح وہ صبح کرتا ہے. جتنی بڑی اللہ کے رسول نے بات کہی, وہ خبیثوں کی طرح اپنی صبح کر لیتا ہے. تو ہمیں اٹھ کر دعا بھی پڑھنا چاہیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے اندر یعنی اپنے بائیں ہاتھ سے چائے پینے کو سٹائل سمجھ رہے ہیں, بائیں ہاتھ سے جو ہے بسکٹ کھانے کو سٹائل سمجھ رہے ہیں. ایسے کپ رکھا ہوا رہتا ہے, یعنی سیدھے ہاتھ سے لے کر پینا اس کو اچھا نہیں لگتا, بائیں ہاتھ سے پینا اس کو بہت اچھا لگتا رہتا ہے, بائیں ہاتھ سے کھانا اچھا لگتا رہتا ہے, کچھ بھی کام بائیں ہاتھ سے کرتا رہتا ہے. تو اللہ کا رسول نے کہا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ, جب تم میں کا کوئی آدمی کھاتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے. آپ چاکلیٹ کھائیں تب بھی سیدھے ہاتھ سے, پاپڑ کھائیں تب بھی سیدھے ہاتھ سے, کھانا کھائیں تب بھی سیدھے ہاتھ سے, اور جو ہے پانی پیئیں تب بھی سیدھے ہاتھ سے, جوس پیئیں تب بھی سیدھے ہاتھ سے, کچھ بھی پیو سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. ارے ملتا ہم کھانا کھاتے رہتے ہیں اور یہی ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اسی ہاتھ سے پاپڑ کھاؤ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے, ہاتھ سے پاپڑ کھائیں گے؟ نہیں, آپ کو اسی ہاتھ سے پاپڑ کھانا چاہیے. ارے ہم پانی پیتے رہتے نا تو ایسا پیتے یہ ٹچ کرتے, او کیا بات ہے, ایسا ٹچ کر کے پی لیتے ہیں. ہاں ٹچ کرتے سمجھتے کہ پوری برکت اس میں آ جاتی ہے. نہیں, یہ سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. ارے سیدھے ہاتھ سے پئیں گے تو بھی یہ پورا اپنے ہاتھ کا جھوٹا لگ جاتا نا, ہاتھ کا جھوٹا اس کو لگ جاتا. تو بھئی اپنی انگلیوں کو صاف کر کے ہاتھ لگاؤ, اپنی انگلیوں کو صاف کر کے ہاتھ لگاؤ. لیکن دعوتوں میں رہ جب اچھا نہیں لگتا نا مول صاحب, کہ بھائی دعوت میں سب بیٹھے ہوئے رہتے ہیں, اب یہاں سے ہم پیے تو کچھ نہیں لگتا, لوگوں کو گندا دکھتا. تو ان کو گندا لگنے سے نہیں لگنے سے آپ کو اپنے دین کو بدلنا نہیں چاہیے. خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یعنی حدیث میں سیدھے ہاتھ سے کھانے پینے کا آرڈر آگا, پینا چاہیے. اب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. بھئی انہوں کیا سمجھتے کہ, انہوں کیا سمجھتے کہ ان کو برا لگتا کیا, ان کو برا لگتا کیا. دوسروں کے برا لگنے کی چنتا ہم کرتے ہیں, دوسروں کو برا لگنے کی فکر ہم کرتے ہیں. یہ نافرمانی کی صورت میں اللہ کو برا لگتا ہے, نبی کو برا لگتا ہے, اس کے بارے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہے. یہ مائنڈ میں بٹھا کے چل رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ گلاس یوز اینڈ تھرو ہے, آپ دعوت میں تو کون سا گلاس یوز کر رہے ہیں, یوز اینڈ تھرو ہی گلاس یوز کرتے ہیں نا بھئی, یوز اینڈ تھرو. یہ گلاس آپ پی رہے ہیں تو گلاس سے کوئی دوسرا پیتا نہیں, پھر کیوں آپ فکر کر رہے ہیں؟ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. انگلیاں صاف کرو اور پھر جو ہے اپنی سیدھا سے پیو. اگر پھر بھی نہیں پینا چاہ رہے, ہاتھ دھو, پیو, پھر رکھو, پھر کھاؤ. آرڈر از آرڈر. اتنا شدید کیسا حکم ہو سکتا مل صاحب, اتنا سخت تو نہیں بول سکتے, اتنا سخت تو عمل نہیں کر سکتے. اگر دین سے محبت ہے تو کرنا پڑتا, دین سے محبت ہے تو کرنا پڑتا. ایک ڈاکٹر جو ہے اپنے روم کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے, ہاں چپل اتار کے آؤ, او کچھ بھی ہو جاؤ آپ چپل باہر اتار کے اندر جاتے ہیں. اچھا, ایک ڈاکٹر کا آرڈر اتنا آپ کے لیے جو ہے امپورٹنٹ, وہ جوتے باہر اتار کے آؤ تو باہر اتار کے اندر جاتے آپ. وہ بلڈنگ کے اندر انٹر ہونے سے پہلے لکھ کر رکھ رہا ہے ریمو یور, ہاں یورز جو ہے شوز, ریمو یور شوز بول رہا ہے. تو ہم وہیں پر شوز نکال کر اندر جا رہے ہیں. وہ جو بولتا ہے وہ ہم سن رہے ہیں. وہ بول رہا ہے سوئچ آف یور موبائلز, ہم سوئچ آف کر دے رہے ہیں. جو وہ بولا وہ ہم ایس بول رہے ہیں, ہم جو بولا ایس بول رہے ہیں. لیکن نبی جو بولے اس میں تعویل. ان کو برا لگتا نا مول صاحب, ان کو فلاں لگتا نا مول صاحب, ایسا لگتا نا مول صاحب, اتنا سخت عمل نہیں کر سکتا نا مول صاحب. ہاں اتنا سخت عمل نہیں کر سکتے. ایئرپورٹ کے اندر انٹر ہوتے ہی انہیں بول رہا سگریٹ نہیں پینا, پیتے آپ؟ 8 گھنٹے بیٹھنے دو, نہیں پیتے آپ؟ وہاں برا نہیں لگتا آپ کو؟ ایک ایئرپورٹ میں 8 گھنٹے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, سگریٹ مت پیو تو آپ نہیں پی رہے ہیں آپ, یعنی وہ آرڈر آپ کو کوئی برا نہیں لگا آپ کو. آپ یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں تو 8 گھنٹے فلائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو سگریٹ پینا نہیں ہے تو آپ 8 گھنٹے صبر کر لے رہے ہیں آپ. یعنی دنیا کے معاملے میں سارے کے سارے آرڈرز کو بڑی آسانی سے اڈاپٹ کر لے رہے ہیں, عمل کر لے رہے ہیں. بٹ شریعت کا معاملہ آتا ہے تو بہت بڑا, اتنی بڑی سختی نہیں چل سکتی مل صاحب. ہو دین میں ہم آسانی چاہتے رہتے ہیں, دنیا والے کتنی بھی سختی کرنے دو عمل کر لیتے ہیں.
ट्रैफिक वाला कह रहा है भाई आपको ऐसे ही जाना है, ऐसा नहीं जाना है, तो फॉलो करते नहीं करते हम लोग। अरे भाई ये ट्रैफिक बहुत फुल है, यहां से हम जाना चाह रहे, नहीं जा सकते आप, आपको नहीं जाना, नहीं जा सकते आप। एक मामूली ट्रैफिक वाले ऑर्डर को जिंदगी भर फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कितने भी ट्रैफिक जमा होने दो, आप बैठकर सब्र करते हैं, कितनी मुश्किल सब्र करते हैं। तो दुनिया के मामले में सब्र, दुनिया के मामले में फॉलो, दुनिया के मामले में यस, दीन के मामले में कैसा हो सकता है मुल्क साहब, कैसा कर सकते हैं? ये माइंड में आ रहा है। तो शैतान से बचने के लिए सब काम करना पड़ता है। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्यों शैतान बाएं से खाता है, बाएं से पीता है। शैतान से बचने के लिए आपको सीधे हाथ से खाते रहना चाहिए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारी ताला तो हम तमाम को शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमा, और शैतान से बचने की तौफीक अता फरमा, और शैतान से महफूज रहने की तौफीक फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।